السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کئی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے ایک عظیم رکن نماز کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ احادیث پاک ذکر کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ نماز یہ دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس کے آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو۔ اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کا کہ نماز سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے یا نہیں، لیکن چونکہ نماز کے اندر بھی استغفار موجود ہے تو اس لیے بعض علماء کے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے بھی اگر بندہ مومن اخلاص کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ نماز یہ بڑا ہی عظیم کام ہے اور بہت بڑا یہ ہتھیار بھی ہے ہمارا، اس لیے کہ جہاں اس نماز کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ جل شانہ بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں، وہیں ہمارے مسائل کا حل بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت معاملہ کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول نقل کیا گیا ہے۔ بعد کے اسلاف کا، بزرگوں کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ہر وہ شخص جس کو اللہ سے تعلق ہے، جس کو اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے، اور اس کے اللہ اس کے رسول سے اس سنت سے اس کو پیار ہے، وہ بندے کو جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ نماز کی طرف اگر بندہ متوجہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر جب اللہ کی رحمت ہماری مددگار ہو جائے گی تو پھر دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک کلی کا جو کوفہ کے اندر رہتا تھا، کوفہ کے اندر ایک کلی رہتا تھا، کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک کلی رہتا تھا جو لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر لے جایا کرتا تھا، بڑا امانت دار تھا، اور اسی وجہ سے لوگوں کو اس پر بڑا بھروسہ تھا، اس لیے اس کے پاس اپنا پیسہ بھی رکھواتے تھے امانت کے طور پر، اور اگر کوئی سامان کہیں پارسل کرنا ہوتا تھا تو پھر اس کلی کے پاس لوگ دیتے تھے اور اس کو پیسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا سامان فلاں جگہ پہ پارسل کر دیا کرو۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ کلی سامان لے کر پیسہ لے کر کہیں جا رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سامان پہنچانے کے لیے وہ کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو ایک بندہ ملتا ہے، ایک آدمی ملتا ہے جو بیٹھا ہوا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ تو اس شخص نے، اس آدمی نے کلی سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میرے پاؤں میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے اپنے خچر پہ سوار کر لے؟ تو کلی نے اس کو منظور کر لیا کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں ادھر، یہ بندہ بھی پیچھے بیٹھ گیا اگر تو ہمارے ساتھ اگر چلا گیا تو بات چیت ہوتی جائے گی اور راستہ بھی کٹ جائے گا، جیسا کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کلی نے بھی سوچا کہ 1 دینار کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور راستہ بھی ہم لوگ پار ہو جائے گا۔ تو جب کلی اس کو لے کر چلا، راستے میں ایک 2 راہ ملا۔ 2 راہ مطلب یہ کہ راستہ میں ایک جگہ ایسا موڑ آیا کہ 2 راستے نظر آئے، ایک راستہ شار عام کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ کہیں اور جاتا تھا۔ سوار نے پوچھا کہ کدھر کو چلنا ہے؟ کلی نے شار عام کا راستہ بتایا، یعنی جو عام سڑک تھی جو پر لوگ زیادہ آتے جاتے تھے اس کی طرف کلی نے اشارہ کیا اور کہا کہ ہم اس کی طرف چلیں گے۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ بہت قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے، سبزہ بھی اس پر خوب اگا ہوا ہے، لہذا جانور بھی خوب چر لے گا اور وقت بھی ہمارا بچ جائے گا اور ہم جلدی سے اپنے مقام مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ کلی نے کہا میں نے تو یہ راستہ نہیں دیکھا۔ سوار نے کہا کیا بات کرتے ہو، میں بارہا اس راستے پہ آیا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے سے آج چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا۔
جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے، ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ شخص جو پیچھے اس کے اوپر سوار ہوا تھا، اس کے سواری پر سوار تھا وہ آدمی، اس نے ایک سواری سے اتر کر کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گویا کہ وہ آدمی کوئی سوار نہیں تھا، کوئی معذور آدمی نہیں تھا، وہ کوئی ڈاکو آدمی تھا۔ قلی نے کہا بھائی ایسا نہ کر، یہ خچر لے لے، یہ سامان لے لے، یہ پیسہ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، یہ سب چیزیں لے لے، میری جان بخش دے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، اس کے بعد میں تیرا سارا سامان لوں گا۔ اب قلی بہت عاجزی کی، بہت گریہ بازاری کی، مگر اس ظالم نے ایک بھی نہیں سنی۔ قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کر لیا اور ہنس کر کہا جلدی سے نماز پڑھ لے، یہ سارے مردے جو پڑے ہوئے ہیں ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، مگر ان کی نماز نے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئی۔ اس قلی نے نماز تو شروع کر دی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہیں آئی۔ جب بندہ گھبراہٹ میں ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کہنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے، تو قلی کو الحمد شریف پڑھ کر سورت یاد نہیں آ رہی تھی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی سے نماز پڑھ لے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب قلی کو تو کوئی سورت یاد نہیں آ رہی تھی، الحمد شریف پڑھ کر بھی اس کے آگے کوئی سورت ملانا تھا، تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ قلی پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود تھا۔ خود بولتے ہیں، یہ لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کو خود پڑھا جاتا ہے اور خود نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک لوہے کی ٹوپی تھی اور اس سوار نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا ہے، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو جو میری مدد کرنے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، تمہیں کہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ امن یجیب المضطر کا جو غلام کہہ رہا تھا اپنے آپ کو، وہ چلا گیا، گویا کہ وہ فرشتہ تھا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کے رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا تہیہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وہ وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو حق تعالی جل شانہ اس دن وہ گناہ جو اس کے چلنے کی وجہ سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوا ہے، وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں نے کیا ہے، اور وہ گناہ بھی جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، سب کے سب سارے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی فضیلت سننے کے باوجود بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں، اگر ہم اللہ کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکیں، جس نے نہ جانے کتنے دیوی دیوتاؤں اور باطل خداؤں سے کہ چوکھٹ سے ہمیں ہٹا کر اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک چوکھٹ والا بنایا اور اپنے آگے سجدہ کرنے والا بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ورنہ نہ جانے ہم کہاں تپسیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی درخت کی پوجا کر رہے ہوتے، اگر ہمیں ایمان نہ ملا ہوتا تو نہ جانے کتنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں سورت کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں درخت اور شجر حجر کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا تصور اور اس کی نعمت کی قدر ہمیں وہاں معلوم ہوگی جب قارون اور حامان کو ہم جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، جب ابو لہب کو ہم جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، جب فرعون کو ہم جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی کتنی بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے
ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے در کا بنایا تھا، لیکن مسلمان اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ نماز کے لیے مؤذن اذانیں دے رہا ہے، دن و رات میں اللہ جل شانہ 5 مرتبہ آوازیں دلوا رہے ہیں۔ دیکھو زکوٰۃ ہے اس کا سال بھر میں معاملہ ہے، روزہ ہے اس کا سال بھر کے بعد معاملہ آتا ہے، حج ہے تو وہ استطاعت والوں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز کتنی پیاری نعمت ہے، کتنی پیاری دولت ہے، اور کتنا اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ جل شانہ روزانہ پورے سال 365 دن انگریزی کے حساب سے رکھ لو، عربی کے جو ہیں وہ 360 دن رکھ لو، وہ سارے کے سارے دن اللہ جل شانہ روزانہ 5 مرتبہ منادی سے یہ آواز بلند کرواتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ حی علی الصلاح، حی علی فلاح کی صدائیں بلند کرواتا ہے اور بندوں کو یاد دلاتا ہے بندے اللہ کی پکار سن رہے ہیں، اللہ کے منادی کی پکار سن رہے ہیں، لیکن ہم ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں، ہم گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے مشاغل میں رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ جب مؤذن کی اذان کانوں میں پڑتی تھی، جب مؤذن کی اذان سنائی دیتی تھی تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ انہیں اللہ کی عظمت کا پتہ تھا کہ یہ کون بلا رہا ہے، جو شہنشاہ اعظم ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے، جس نے ہمیں کفر شرک سے نکال کر ایمان کی دولت دیا، قرآن کی دولت دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کس کی صدا ہے، یہ کون بلا رہا ہے، تو ان کی حالت متغیر ہو جاتے تھے، ان کی حالت تبدیلی آ جاتی تھی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننا ہی بھول جایا کرتے تھے۔ بھئی یہ ہونا چاہیے، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے جو دنیا میں، جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے اللہ کو بھول رہے ہیں، وہ دنیا تو اللہ ہم سے ایک نہ ایک دن چھین ہی لے گا۔ یہ دنیا کے لوگ، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ جائیداد، یہ دکانیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ سے بھاگ رہے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ ان سب سے ہمیں بھگا کے اپنے پاس بلا لے گا۔ اس لیے عزیزو نماز کی پابندی کرو۔ ایمان کے بعد کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد نماز یہ دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ نماز کی عظمت کو سمجھو، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ دور صحابہ میں کوئی بھی انسان نماز چھوڑنے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا معاشرہ دیکھ لو، ہمارا ملک دیکھ لو، اسلام کے نام لیوا ہم بہت بڑے اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بڑے زور سے ہم بلند کرتے ہیں، لیکن جہاں نماز کی باری آتی ہے تو ہماری حالت پنچر ہو جاتی ہے، اور ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں گویا کی جان ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جن نماز کو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا، وہ مسلمان ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو جمعہ کی پڑھ رہا ہے، کوئی وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں، ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی عظمت ان کے دل میں ڈالی، مال دولت کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ڈالی، اور ہم نے انہیں جاہ و جلال کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالی کہ بھائی یہ
پوزیشن ہماری ہو جائے گی تو ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے، یہ زمینیں ہو جائیں گی، یہ جائیدادیں ہو جائیں گی، یہ مال گھر بن جائے گا، تو پھر ہمارا بہت اونچا مقام ہو جائے گا۔ ہم نے دنیا تو انہیں سکھایا، ہمیں آخرت نہیں سکھایا، ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا، ہم نے اللہ کے سامنے انہیں رونا نہیں سکھایا، ہم نے انہیں اللہ سے لینا نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو ہم نے دین نہیں سکھایا، باقی سب کچھ سکھایا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے۔ مساجد کا اتنا برا حال ہے کہ آپ نہ پوچھئے، آپ کسی بھی مسجد کے اندر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 2-4 نمازی کے علاوہ کوئی نمازی نہیں ہے، اور پاس میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ، مسلمانوں کو عزت کیوں نہیں مل رہی ہے، اسلام کو غلبہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ، ہم تو تیرے حبیب کے امتی ہیں، پھر یہ ہمارے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہماری مسجد پہ کیوں قبضہ ہو رہا ہے؟ ہمارے مدارس پہ کیوں قبضہ ہو رہا ہے؟ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کی سنت سے ہم نے چہرہ موڑ لیا، تو پھر ہمارا تو یہ حال ہی ہونا ہی ہے۔ ہم کوئی بہت بڑے سگے ہیں، ہم کوئی بہت بڑے رشتہ دار ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ تعالی ہمیں کچھ نہیں دے گا؟ پہلے قوموں کے واقعات کو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جب انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ میرے بھائیوں دوستو، نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حالت ہو، کسی سفر میں ہو، حضر میں ہو، مریض ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، غم ہو، خوشی ہو، کوئی بھی موقع انسان کے پاس ہو، ہر حال میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو ساری دنیا کو پیچھے کرو اور کہو اللہ اکبر، پیار سے اللہ اکبر، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی حمد کرو، پھر دیکھو اللہ تم سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی اہمیت کو ہمارے قلوب و جگر میں جاگزی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔